یہاں پر آپ دیکھیے کہ لفظ تجارت یا بیع و شراء یا معاہدہ استعمال ہوا ہے. اس کو مزید سمجھنے کے لیے تجارت کے یا خرید و فروخت کے یا بزنس کے عام اصولوں کو دیکھیے. کسی بھی تجارت کے، بیع و شراء کے جو بنیادی اجزاء ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 خریدنے والا، نمبر 2 بیچنے والا، اور نمبر 3 وہ چیز جسے خریدا یا بیچا جا رہا ہو. دوسری بات یہ کہ خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں ہی آمادہ ہوں اس سودے پر. بیچنے والا بھی بیچنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور خریدنے والا بھی خریدنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس کے بعد قیمت طے کی جاتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اگر چیز میں کوئی فلا ہو، کوئی نقص ہو، تو عموماً ریفنڈ مل جاتا ہے، پیسے واپس ہو جاتے ہیں، چیز رکھ لی جاتی ہے. خریدنے والا چیز خریدنے سے پہلے اس کو اچھی طرح چیک کرتا ہے، الٹ پلٹ کر دیکھتا ہے. مثلا جب آپ کبھی کپڑا خرید رہے ہوں یا کبھی کوئی فروٹ خرید رہے ہوں تو آنکھیں بند کر کے نہیں خریدتے. داغ والے کو، کچے کو، گلے سڑے کو، خراب کو پیچھے کر دیتے ہیں. پھر یہ ہے کہ دونوں پارٹیز چند باتوں پہ متفق ہو جاتی. مثلا یہ کہ قیمت کب ادا کرنی، کہاں ادا کرنی، کس فارم میں ادا کرنی. پھر اس کے بعد یہ کہ بیچے جانے کے بعد چیز یعنی کموڈٹی جو ہے وہ خریدار کی ملکیت ہو جاتی. سودے کے بعد چیز مالک کی نہیں بلکہ خریدار کی ملکیت ہو جاتی. پھر اس پہ بیچنے والے کا کوئی حق نہیں رہتا. اسی طرح اگر خریدنے والا یا بیچنے والا اپنی پارٹ آف دا ڈیل پوری نہ کرے تو ڈیل آف ہو جاتی. اب اس کو سامنے رکھ کر اپنے سودے کی بات کریں. اس کو سامنے رکھ کر جنت کے خریدار سودا طے کریں، معاملہ طے کریں. یہاں پر دو کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے. ایک طرف بندہ ہے اور ایک طرف رب ہے. بندے کو کیا چاہیے؟ جنت چاہیے. رب نے اس کی قیمت کیا مقرر کی ہے؟ جان اور مال. رب تو جنت دینے پر تیار ہے. اب آپ پر ہے، کیا آپ خریدنے پہ آمادہ ہیں؟ حوصلہ ہے خریدنے کا؟ مثلا ایک شخص شہر کے کسی بہت اچھے علاقے میں بہت پرسکون پرفضا مقام پر گھر خریدنا چاہتا ہے. اس کی زندگی کی تمنا اور حسرت ہے کہ فلاں گھر میں خرید لوں. مثلا عام طور پر آپ میں سے اگر کسی نے گھر خریدا ہو تو اس کو تجربہ ہوگا، کچھ یاد ہوگا کہ خریدنے سے پہلے آپ جس کسی گلی بازار سڑک سے گزرتے ہوں گے تو مکانوں کو اچھی طرح دیکھتے رہتے ہوں گے کہ یہ میری مرضی اور یہ میری پسند کا مکان ہے. اور پھر اپنی جیب کو دیکھتے ہوں گے کہ کیا میرے پاس وہ پیسے ہیں کہ جس سے میں یہ مکان خرید سکوں. اور اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو تو پھر آپ اس سے نچلی کیٹیگری پہ آ جاتے ہیں، پھر اس سے کم، حتیٰ کہ اس جگہ پہ آ کے ٹھہرتے ہیں جس جگہ کی آپ قیمت ادا کر سکتے ہو. اور اگر آپ قیمت ادا نہ کر سکتے ہو تو آپ بڑے سودے پہ ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتے. دنیا میں ایک معمولی سے معمولی گھر خریدنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پیسہ چاہیے. کیا کبھی آپ نے سنا کہ ایک شخص نے ایک بہت اعلی مکان کا سودا کیا ہے بغیر کسی قیمت کے ادا کیے؟ اس نے کوئی قیمت نہیں دی لیکن پھر بھی اس کا سودا ہو گیا، بغیر پیسے ادا کیے اس کو مل گیا. ایسا کبھی نہیں ہوتا. خرید و فروخت اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کوئی چیز لینے کے لیے قیمت دیتے. تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کی آمادگی ہے جنت لینے کے لیے؟ کوئی شوق ہے، کوئی خیال ہے، کوئی مرضی ہے؟
کوئی دل چاہتا ہے لینے کو، پھر دیکھیے اپنے آپ پر، قیمت ہے پاس، قیمت دینے کو تیار ہیں. اور قیمت کیا ہے؟ آپ کی جان، آپ کی ذات اور آپ کا مال، آپ کی ہستی، خود آپ ہیں اس کی قیمت. آپ کو اپنا آپ دینا ہوگا اور اپنی بلانگنگز دینی ہوگی. مال میں سب کچھ آ جاتا ہے، جو بھی آپ پوزیس کرتے ہیں اس میں سے سوچ لیجئے کس کس چیز کو دے سکتے ہیں آپ. اور اگر آپ کچھ بچا کے رکھنا چاہتے ہیں اس سے، تو پھر وہ ڈیل نہیں ہو سکتی، پھر اس سے کسی چھوٹی چیز پہ آ جائیے. اور آخرت میں چھوٹی چیز تو پھر بہت ہی چھوٹی ہے، درمیان کا کوئی سودا ہی نہیں، یا جنت ہے یا پھر جہنم ہے. اس لیے اب آپ کو اگر جنت چاہیے تو تن دھن من ہر چیز لگانے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، کیونکہ آپ جس پارٹی سے ڈیل کر رہے ہیں وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. نہ اس کے ساتھ دھوکا کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی فریب دیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی بہانہ کیا جا سکتا ہے. وہاں تو جو بات کرنی ہوگی کھری کھری کرنی ہوگی، سچی سچی کرنی ہوگی. قیمت طے ہو چکی ہے، اس سے کم پہ بات نہیں ہوگی. اگر جنت میں گھر چاہیے، تصور میں لائیے، امیجن کیجئے کہ مثلاً آپ کو امریکہ میں ایک گھر خریدنا ہے لیکن پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، تو کیا محض تمنا اور آرزو اور خوابیں آنے سے گھر مل جائے گا آپ کو؟ نہیں. یہیں پر کسی گھر کو دیکھ لیجئے جو آپ کو بہت پسند ہو، آپ لے کر جاتے ہیں پیسے، لیکن جو بیچنے والا ہے وہ کہتا نہیں اس سے کم پہ سودا نہیں کروں گا. آپ جھگڑتے ہیں اس سے، آپ اس کے ساتھ بحث کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ منتیں کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں مل سکتا، اس لیے کہ آپ کے پاس پیسے پورے نہیں، آپ جائیے کہیں اور لے لیجیے، اگر آپ کو یہ چاہیے تو اس کی تو یہی قیمت ہے. اگر آپ نے جنت خریدنے کے اوپر رضامندی ظاہر کی ہے تو پھر اس کے لیے تو قیمت بہت بڑی ہے، اس کے لیے تو اپنا آپ دینا پڑے گا. اور اگر آپ تیار نہیں ہیں تو پھر جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں. پھر آپ دیکھیں کہ جب خریدنے والا کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے؟ الٹ پلٹ کے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو جب آپ اپنی جان دیں گے اور اپنا مال دیں گے تو الٹ پلٹ کے دیکھے گا میرے قابل بھی ہے یا نہیں. اگر آپ سیب خریدتے ہوئے یا کیلے خریدتے وقت الٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ جس نے آپ کی جان اور آپ کے مال خریدے ہیں وہ اس کو الٹ پلٹ کے نہیں دیکھے گا؟ وہ ایسے ہی دے دے گا اس کی قیمت، اس کا بدلہ ایسے ہی دے دے گا؟ نہیں. لہذا منافقت کے اندرونی بیرونی سارے داغ دھونے پڑیں گے. صرف زبانی باتوں سے، صرف اوپر کی خوش نمائی سے اور دل کے بہلاوے سے جنت ہاتھ نہیں آئے گی. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی چیز بیچ دیتے ہیں، جب آپ کوئی چیز بیچ دیتے ہیں تو اس کے بعد اس پر آپ کا حق نہیں رہتا. مثلاً آپ نے اپنا گھر بیچ دیا تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ جو خریدنے والا ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے آپ 1 مہینے کے اندر خالی کر دیجئے. تو آپ کو خالی کرنا پڑتا ہے. اگر آپ خالی نہ کریں تو سودا کینسل ہو سکتا ہے، آپ کو اس کی شرائط ماننی پڑتی. یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ کہیں کہ ہم نے گھر بیچ دیا، پیسہ بھی لے لیں اور گھر بھی خالی نہ کریں، یا پھر کوئی چیز خریدیں اور اس کی قیمت بھی نہ دیں اور چیز گھر لے کر آ جائیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو آخرت کا معاملہ بھی اتنا معمولی معاملہ نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص دیکھے کہ وہ اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ کیا کر رہا ہے.
اپنے آپ سے سوال کیجئے، لکھیے، کیا میری خواہشات، میرے جذبات، میری خوشی اور غم اللہ کی مرضی کے تابع ہو چکا ہے؟ کیا میری گفتگو اللہ کی مرضی کے تابع ہے؟ کیا میری نیند، آرام، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، صبح سے شام اللہ کی مرضی کے تابع ہے؟ یا میں اپنی مرضی کے مطابق سوتی ہوں اور اپنی مرضی سے جاگتی ہوں؟ جان تو اس کو بیچی ہوئی ہے اور چل اپنی مرضی رہی۔ پھر مال کے بارے میں آ جائی، اور مال میں کیا ہے؟ صرف روپے نہیں ہے، آپ کی جو بھی بلونگنگز ہیں، اس میں آپ کی اولاد بھی آ جاتی ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا نا، انت و مالک لابیک کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اولاد بھی والدین کی ایک کمائی کی طرح ہے۔ اسی طرح جیسے قرآن پاک میں آتا نا، اموال اقترفتموها، وہ مال جن کو تم نے کمایا، جن کے لیے تم نے کوشش کی، خواہ وہ مال ہو یا اولاد ہو یا کوئی ڈگری ہو جس کے لیے ہم نے کوشش کی ہو، یعنی وہ تمام چیزیں جو دنیا میں ہم نے کوشش کر کے حاصل کی، کیا میں وہ جنت کی خریداری کے لیے استعمال کر رہی ہوں؟ کیا میں اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، ان سب کو دینے میں مخلص ہوں؟ اور پھر یہ یاد رکھیے کہ جس درجے کی صلاحیت آپ دین کے لیے لگائیں گے، جس درجے کے اور جس جذبے کے ساتھ آپ اپنا مال لگائیں گے، اسی درجے کی جنت آپ کو ملے گی۔ جنت کے 100 درجے، جیسی قیمت لے کر جائیں گے، کیونکہ اس معاہدے میں پھر کیٹیگریز ہیں کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں، آپ کس کے حقدار ہیں، کہاں، کون سا درجہ اور کون سا گریڈ آپ کو ملنا چاہیے، کس کوالٹی کی چیز آپ کو ملنی چاہیے، اسی کی ملے گی جس کی قیمت آپ لے کر گئے ہوں گے۔ اگر ہم اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے جھنجٹ سے ہی باہر نہیں نکلے، انا سے ہی باہر نہیں نکلے، تو جنت کے سودے کاہے کے ہیں؟ یہ کیسے سودے ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا آقا ان کو سخت تکلیف دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم توحید سے انکار کیوں نہیں کر دیتے، اتنی جو تم کو مار پڑتی ہے تو تم ایک دن کہہ دو کہ نہیں ہے اللہ ایک۔ وہ بے ہوش ہو کے جاتے تھے لیکن احد احد پکارتے تھے۔ تو حضرت بلال نے جواب دیا تھا کہ جب تم بازار سے مٹی کا ایک پیالہ خریدتے ہو تو کس طرح ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو، کیا میرا رب مجھے ٹھوک بجا کے نہ دیکھے گا کہ میں اس کے قابل ہوں یا نہیں ہوں؟ ہم سب ذرا اس بات پر سوچیں، غور کریں کہ ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم سب ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں اور جنت میں جانے کے منتظر ہیں۔ آپ یوں سمجھے کہ جیسے آپ کسی بس پہ چڑھنا چاہتے ہیں یا کسی جہاز پہ چڑھنا چاہتے ہیں، تو سب سے زیادہ فکر کس بات کی ہوتی ہے اس وقت آپ کو؟ ایئرپورٹ جاتے ہوئے کس بات کی پریشانی ہوتی ہے؟ ریزرویشن ہے، ٹکٹ ہے، رکھا ہوا بھی ہو تو ایک دفعہ ضرور راستے میں چیک کرتے ہیں، ورنہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو آگے جانے ہی نہیں دیتے۔ جہاں پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پاسپورٹ دیکھا جاتا ہے، آپ نے ویزا ہی نہیں لیا، آپ یہاں کیسے جا رہے ہیں؟ ورنہ ہر کوئی نہ چل پڑے۔ تو اسی طرح آپ یوں سمجھے کہ حشر کا میدان ہے، ایک طرف جنت اور ایک طرف جہنم ہے۔ اس تپتی دھوپ اور اس مصیبت زدہ وقت میں ہر شخص یہ چاہے گا کہ جنت میں جا کے پناہ لے، لیکن جنت کے دروازے پہ تو داروغے ہیں، اس تک پہنچنے کے لیے تو بیچ میں پل صراط ہے جس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ جیسے سورۃ مریم کی آیت نمبر 71 ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو اس پر وارد ہونا ہے۔ وہ تو جو لوگ اہل نہیں ہوں گے وہ اس پل پر سے ہی نیچے گرا دیے جائیں گے، وہ تو آگے تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے۔ پل بھی پار کریں گے، آگے ایک اور پل ہوگا، ایک اور جگہ ہوگی جہاں کھڑے ہو کے آپس کے حقوق العباد کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ کدورتیں، نفرتیں ساری دھو کے پھر اندر جانے کی اجازت ہوگی۔
الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، سنو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، سنو اللہ کا سودا جنت ہے، وہ سستا نہیں ہے، وہ صرف تمناؤں اور آرزوؤں سے نہیں ملا کرتا، وہ تو بہت عالی شان جگہ ہے جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کسی آنکھ نے ایسا منظر دیکھا ہی نہیں، جس میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ محض باتوں سے مل جائے، محض خیالات سے مل جائے، محض تمنا اور خواہشات سے مل جائے، اور اس کے لیے کوئی محنت نہ ہو، کوئی کوشش نہ ہو؟ اگر ایک کلب میں جانے کے لیے آپ کو مخصوص طریقے سے ڈریس اپ ہونے کی ضرورت ہے، تو اللہ کی جنت میں بغیر کسی تمیز کے اور بغیر کسی سلیقے اور بغیر کسی ادب آداب کے ایسے ہی چلے جائیں گے؟ نہ ہمارے اندر اسلامی اخلاق اور آداب، یہ دنیا تو کیا ہے، ایک تربیت گاہ، امتحان گاہ، ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ تم میں سے کتنوں نے وہ ادب آداب تمیز سلیقہ مینر سیکھ لیے ہیں وہاں جا کے رہنے کے۔ اگر وہ اخلاق ہی نہیں ابھی اندر آیا تو تم وہاں کے سٹیزن کیسے قرار پاؤ گے؟ کسی بھی ملک کی سٹیزن شپ لینے کے لیے آپ کو ایک حلف دینا پڑتا ہے نا، ہاتھ اٹھا کے آپ کو وفاداری کا عہد کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس کے آئین کے وفادار ہیں، اس کے جھنڈے کے وفادار ہیں، اور اس کے قانون کے وفادار ہیں، اور ہر چیز سے بڑھ کر اس کو ترجیح دیں گے جب آپ کو سٹیزن شپ دیتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کی کسی کلاس سے انکار کریں تو آپ وہاں کے اہل نہیں، آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کا کبھی کوئی ویزا ریفیوز ہوا ہو، یا جن لوگوں کو کبھی کوئی نیشنلٹی ریفیوز ہوئی ہو، یا جن لوگوں کو کبھی نوکری سے انکار کیا گیا ہو، وہ سب سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کیسی جان اٹکی بھی ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز جس کی طلب کے آپ خواہش مند ہو، شوقین ہو، عین اس وقت کہ جب آپ کو ملنے کا ڈیسیژن ہونے والا ہو، آپ کو ریفیوز کر دیا جائے، تو جہاں ایک طرف انسلٹ ہوتی ہے وہاں محرومی کا احساس، اور پھر سینس آف لاس کے علاوہ جنت سے محرومی کے بعد تو پھر صرف جہنم میں رہنے کی جگہ رہ جاتی ہے، پھر تو کوئی اور جگہ بھی نہیں کہ جہاں جا کے سر چھپائیں گے۔ اور پھر کسی بھی چیز کا پانے والا طلبگار سو نہیں سکتا، آرام نہیں کر سکتا، بے خوف نہیں ہو سکتا، اس کو تو ہر روز ہر لمحہ دھڑکا لگا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنی منزل کو پا نہیں لیتا۔ دنیا میں ایک چھوٹی سی چیز ہی آپ کو ملنا ہو، مثلاً کسی کی شادی کی تاریخ ہی طے ہو گئی ہو، تو وہ ایک ایک دن گن کے گزارتا ہے کہ ہائے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ یہ سب کچھ کینسل ہو جائے۔ کوئی بھی اہم چیز آپ کو مل رہی ہو تو کتنا خوف ہوتا ہے کہ یا اللہ وہ صبح طلوع ضرور ہو جائے، رات کو نیند نہیں آتی کہ ایسا نہ ہو کہ سویر طلوع نہ ہو سکے، رات لمبی نظر آنے لگتی ہے۔ تو جو جنت کے طلبگار ہوں، جنت کے شوقین ہوں، وہ ایسے ہی بے خبر سوتے رہیں، ان کو کسی چیز کی فکر ہی نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے والے نہ ہوں، وہ اپنے وعدے پورے کرنے والے نہ ہوں، وہ اپنے فرائض سے کوتاہی کرنے والے ہوں۔ یہ نہیں ہوا کرتا۔ ہم کیا سوچ کے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کے بغیر بھی جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا سوچ کے جھوٹ بول دیتے ہیں؟ کیا سوچ کے دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ کیا سوچ کے اپنی کمٹمنٹ کو نہیں نبھاتے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہماری صرف زبانی باتوں سے راضی ہو جائیں گے؟ سورۃ العنکبوت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، ان کا امتحان نہ لیا جائے گا؟ یعنی صرف ایمان کا دعویٰ کر لینا، صرف کلمہ پڑھ لینا، اور اس کے بعد یہ سوچنا کہ جنت ہماری ہو گئی اور اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تو یہ محض تمہارا خیال ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارا یہ سودا اللہ کے ساتھ ہے۔
تم نے اگر کہیں کوئی کوتاہی کی، کوئی شک پوری نہ کی، تو پھر سوچ لینا کہ ہوتا ہے کیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ تم کہاں بھولے ہوئے ہو، کن چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہو؟ کامیابی تو یہ ہے، یعنی حقیر سے حقیر معمولی چیزوں کی خریداری کے لیے ہم مرتے پڑتے جان گھلاتے کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی جاتے، لیکن جنت کا سودا گھر بیٹھ کے ہی ہو جائے گا، بغیر کسی کوشش کے ہی۔ آج دنیا کا کوئی بھی سودا کرنے والا، دنیا کی کوئی بھی تجارت کرنے والا اپنے سودوں کے بارے میں کتنا کنسرنڈ ہوتا ہے۔ یہ جب آتا ہے نا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، تو سٹاک مارکیٹ کا سین میرے سامنے آ جاتا ہے کہ لوگ کس طرح اچھل کود رہے ہوتے ہیں بعض اوقات جب انہیں کوئی نفع مل رہا ہوتا ہے یا ان کی مرضی کا سودا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم نے ابھی تک یہی نہیں سمجھا کہ جنت کی کرنسی کیا ہے۔ مثلا اگر آپ کسی بھی بازار میں جاتے ہیں تو جب تک آپ کے پاس مطلوبہ کرنسی نہ ہو آپ چیز نہیں خرید سکتے۔ مثلا آپ کی جیب میں ڈالرز بھی ہوں، لیکن اگر قیمت آپ کو روپوں میں پے کرنی ہے تو جب تک آپ کے پاس مطلوبہ روپے نہ ہو تو ہو سکتا ہے آپ کا سودا ہی نہ طے پائے، آپ وہ چیز خرید ہی نہ سکیں۔ یعنی یہاں تو چلیں پھر بھی دکاندار ڈالرز کے لالچ میں وہ ڈالر لے لیں گے آپ سے، لیکن کسی دوسرے ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا روپیہ وصول بھی کر لے کسی چیز کو بیچنے کے لیے جو اس کی مطلوبہ کرنسی میں نہ مل رہا اس کو۔ لیکن ہم آج تک یہی نہیں جان پائے، یہی نہیں سمجھ پائے کہ اللہ کے ہاں کس کرنسی کی ضرورت ہے اور کیا وہ ہم نے تیار بھی کر رکھی ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور تیار کر رہے ہیں جو وہاں چلے گی نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے سامان یا مال دیکھا نہیں ہوتا، لیکن ڈیلر کے اوپر اعتماد کر کے آپ کروڑوں لگا دیتے ہیں، مگر اللہ پہ ہمارا اعتماد کیا اس کے برابر بھی ہے کہ ہم اس کے وعدے پہ یقین کر کے، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے میں کون سچا ہے۔ اور اس تجارت کے کرنے والوں کی پھر صفات کیا ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں،